بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کل میں لوگ شیئر نہیں کر سکی، اس کی وجہ بتا دوں گی آگے جا کے ویڈیو میں۔ اور یہ تقریباً 1:45 کا ٹائم ہے اور کام میرے تقریباً سارے ختم ہو گئے ہیں اور ابھی میں کوکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں، تو آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں نے کون کون سے کام کیے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ کا آغاز کوکنگ سے ہی ہوگا۔ اور آج ایک بہت اچھے ٹاپک پہ میں بات کروں گی، اور ٹاپک ہے ڈپریشن۔ تو آپ لوگوں نے پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اس کے بارے میں۔ تو آئیے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابھی مجھے خیال آیا کہ میرب سوئی ہوئی ہے، تو ظاہر وہ اٹھے گی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مانگے گی، تو میں ابھی لے کے اس کے لیے جو ہے نا آلوؤں کے جو ہے نا چپس بنا لیتی ہوں، تو وہ ذرا شوق سے کھا لیتی ہے نا، تو اس کے لیے یہ بناتی ہوں۔ جو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو اکثر ٹی وی میں جو ہے نا گیم ہوتی تھی کہ آلو کا چھلکا جو ہے نا کتنا لمبا ہوتا ہے، تو آج دیکھے میں ٹوٹ گیا۔ میں نے بھی بہت لمبا چھلکا اتارا تھا، یہ والا دیکھ لیں۔ تو یہ اکثر ہم لوگ پروگرام دیکھتے ہوتے تھے اور بہت شوق سے دیکھتے ہوتے تھے، اس قسم کے پروگرام لگتے تھے۔ تب تو ٹی وی میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، اب تو اتنے چینلز آ گئے ہیں اور جو ہے نا اتنے پروگرام آ گئے ہیں۔ اس وقت تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور پی ٹی وی پہ ہم لوگ پروگرام دیکھتے ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مارننگ شو لگتا ہوتا تھا وہ بچوں کا، وہ اس میں کارٹون لگتا تھا، وہ بہت شوق سے میں دیکھتی ہوتی تھی۔ تو بس اس کو جو ہے نا اسی طرح کاٹ لیتی ہوں، اس کے لیے بنا کے رکھ دیتی ہوں کہ ایک تو ٹھنڈے ہو جائیں گے بن کے، کہ جب وہ اٹھے گی نا تو یہ اس کو تیار ملیں گے۔ کل میرب نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا، بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ تو میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، کپڑے بھی دھو رہی تھی، تو جس دن وہ اگنور ہو جائے نا تو پھر وہ ہمیں تنگ کرتی ہوتی ہے۔ وہ میں تو ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی اگنور نہ کرے۔ تو کل اس نے دادوں کو بھی بہت تنگ کیا تھا، مجھے بھی بہت تنگ کیا تھا۔ یہ میں کوکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں، میں بنانے لگی ہوں شلجم، اور ساتھ میں نے کہا تھوڑے سے پکوڑے بنا لوں گی، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات ڈسکس کروں گی ڈپریشن کے بارے میں، کہ جو ہے نا 2 دن سے مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا۔ کیوں ہو گیا تھا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے کبھی بھی نہیں پتہ لگا ہے کہ مجھے ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے۔ اور اکثر جو ہے جب میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں تو میرے بہن بھائی مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، کیونکہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہی بندے کی بہت ٹینشن لیتے ہیں، تو وہ مجھ سے اکثر یہ بات پوچھتے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈپریشن کیوں ہو گیا ہے، کیا ٹینشن لی ہے۔ تو اس وقت میں بالکل بلینک ہوتی ہوں، کیونکہ میں بتانے سے قاصر ہوتی ہوں کہ مجھے کیوں ڈپریشن ہوا ہے، اور جو ہے نا میں نے کیا ٹینشن لی ہے۔ کیونکہ ہوتا اکثر ایسے ہے کہ کوئی بہت معمولی سی بھی بات ہوتی ہے جو مجھ پہ ناگوار گزر جاتی ہے، تو وہ اس ٹائم تو گزر جاتا ہے، لیکن ایک دم میرا جو سر ہے نا وہ بھاری ہو جاتا ہے، سر پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اور درد نہیں ہوتا ہے سر کو، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں ڈپریشن کے اس میں چلی جاتی ہوں۔ اور پھر کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے میں بھول گئی ہوتی ہوں کہ مجھے اس بات سے ڈپریشن ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ میری حالت ایسی ہو جاتی ہے، عجیب سی میری حالت ہو جاتی ہیں، چہرے پہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر دوسرا بندہ دیکھے نا تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس دوران پھر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جو گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے بری لگ رہی ہوتی ہیں، پھر میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، میں پھر نکال کے باہر پھینکتی ہوں۔ اکثر میں ڈیکوریشن پیس وغیرہ بھی بناتی تھی، اور بناتی بھی ہوں کبھی کبھار ٹائم مل جائے تو، اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ کچھ چیزیں میں نے رکھی ہوتی ہیں کہ اس سے میں یہ بناؤں گی، اس سے میں یہ بناؤں گی، تو پھر وہ میں کوڑے میں پھینک دیتی ہوں۔ کوڑے والی آتی ہے تو اسے بس جو ہے نا شاپر بھر کی چیزیں دینا شروع کر دیتی ہوں، گھر سے چیزیں نکالتی ہوں، پرانے کپڑے نکالنا شروع کر دیتی ہوں۔ مطلب
عجیب سی ہوتی ہوں، لیٹی ہوتی ہوں تو کہتی ہوں وہ جو چھوٹی پیٹی تھی اس میں فلاں فلاں چیز فضول پڑی ہوئی ہے، وہ بھی نکال کے دے دیتی ہوں، مطلب بس اسی طرح لگی رہتی ہوں۔ 2 دن میرا جو گھر ہوتا ہے وہ الٹ پلٹ ہوا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں باہر سے کوئی آئے تو ایسے کہے کہ جیسے ہم نیو شفٹنگ ہوئی ہے اور ہمارا سامان جو ہے نا الٹ پلٹ ہوا ہے، بس چیزوں کو ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ وہ چیز بھی فضول پڑی ہوئی، وہ چیز بھی فضول پڑی ہوئی۔ اس دوران اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں کام کی چیز بھی دے دیتی ہوں، اور جب میں سارا کچھ دے دیتی ہوں تو پھر جب میں رات کو لیٹتی ہوں تو پھر میں مطمئن ہو جاتی ہوں، میں پرسکون ہو جاتی ہوں، تو پھر میں کہتی ہوں اب ہمارے گھر میں کوئی گند بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب میں صبح اس دن اٹھتی ہوں، یہ کبھی 2 دن یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، یا 3 دن پہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہفتہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن 2-3 دن، زیادہ تر 2-3 دن ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں اٹھتی ہوں تو پھر میں پرسکون ہوتی ہوں اور پھر میں ٹھیک ہوتی ہوں، اور پھر میں اس دوران کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھوں اور قرآن جو ہے نا پڑھوں، تاکہ جو ہے نا میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو اکثر یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ شادی کے بعد یہ کام میرے ساتھ شروع ہے، شادی سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں 2 ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا۔ پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ڈپریشن کی علامت ہے نا، مطلب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ کس کس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور اس دوران جو سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں میرے ڈپریشن کا۔ سارا غصہ ان پہ اتارتی ہوں، ان کی سیدھی بات کو بھی الٹا کر دیتی ہوں، اور وہ حیران پریشان میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران وہ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، وہ میری اس کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ تو جیون ساتھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کی جو ہے نا کیفیت کو سمجھ سکے، اور وہ پھر میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کل تو ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب شبانہ کون کون سی چیز جو ہے نا گھر سے نکالے گی تو باتوں باتوں میں جو ہے نا میرے شملہ میرے سے کہہ رہی ہوں شلجم بھی تیار ہو گئے ہیں اور پکوڑے بھی بن گئے ہیں، تو زید کی آج ایوننگ ہے، بس اس کو کھانا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھی ہے، اور جو ہے نا بیڈ کی چادریں وغیرہ ٹھیک کی ہیں کہ زید میں اس ٹائم چلے جاتے ہیں، امیر بھی جانے والی ہوتی ہے، تو پھر میں اس کمرے کو تھوڑا سیٹ کر لیتی ہوں، نہیں تو صبح سے لے کے اور تقریباً 2-2:30 بجے تک ہمارے اس کمرے کا بہت برا حال ہوتا ہے، پھر بعد میں جو ہے نا اس کو میں سیٹ شیٹ کر لیتی ہوں۔ تو آج کل نیٹ کا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارے ادھر نیٹ خراب ہوا ہے، تو یہ میں پیکج کرواتی ہوتی ہوں، اور اس لیے میں آج کل کسی کی ویڈیو بھی واچ نہیں کر رہی ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غائب ہو گئی ہوں۔ میرے غائب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب نیٹ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں سب کی ویڈیو واچ کروں گی، سب جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میری یوٹیوب فیملی ہے، تو ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی بندہ آگے جاتا ہے، تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے رہیں گے اور آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارا چینل بھی گرو کر جائے گا۔ تو بس میری آج کی ویڈیو بھی یہیں تک ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک تو میرا بنتا ہے نا، تو لائک بھی کرنا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو جو نئے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ میری ویڈیو پہ آئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ میری ویڈیو کو لازمی جو ہے نا لائک بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔